السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے واقعے کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایمان، دیانت اور خوف خدا کا ایسا سبق ہے جو ہماری پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھائے گا کہ اصل عظمت طاقت میں نہیں بلکہ سچائی اور اللہ کے خوف میں ہوتی ہے۔ تو آئیے دوستو، وقت کو ضائع کیے بغیر اس روح کو ہلا دینے والے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ مون۔ یہ کہانی مدینہ کی اس رات کی ہے جب ایک خلیفہ نہیں سویا اور ایک غریب بچی نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ مدینہ منورہ، ایک پرسکون شہر، رات کا سناٹا، گلیاں سنسان تھیں، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آسمان پر ہلکی ہلکی چاندنی پھیلی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے چاند بھی زمین پر ہونے والے کسی عظیم واقعے کا گواہ بننے والا ہو۔ لوگ اپنے گھروں میں گہری نیند سو رہے تھے، ماں باپ، بچے، تاجر، مسافر۔ لیکن اسی مدینہ میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو اس خاموش رات میں سو نہیں رہا تھا۔ وہ شخص حضرت عمر بن خطاب تھے۔ حضرت عمر وہ خلیفہ تھے، دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کے حکمران، لیکن ان کی زندگی نہ محلات سے جڑی تھی، نہ خدام سے، نہ شاہانہ لباس سے۔ ان کی پہچان تھی عدل، انصاف اور خوف خدا۔ اکثر راتوں میں جب لوگ آرام کرتے، حضرت عمر ایک سادہ سی چادر اوڑھتے اور اکیلے مدینہ کی گلیوں میں نکل جاتے۔ نہ کوئی محافظ، نہ کوئی اعلان، صرف ایک مقصد، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کہیں کسی پر ظلم تو نہیں، کہیں کوئی مدد کا محتاج تو نہیں۔ اس رات بھی حضرت عمر آہستہ آہستہ چل رہے تھے، قدم ہلکے تھے، سوچیں گہری تھیں کہ اچانک ایک کچی جھونپڑی کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کے قدم رک گئے۔ ان کے کانوں میں ہلکی ہلکی آوازیں پڑی۔ یہ آوازیں ایک ماں اور بیٹی کی تھیں۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے اور دیوار کے قریب کھڑے ہو کر سننے لگے۔ ماں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی، دودھ میں ذرا سا پانی ملا دو، صبح بازار میں بیچ دیں گے، اس طرح کچھ زیادہ پیسے مل جائیں گے، گزارا آسان ہو جائے گا۔ بیٹی چند لمحے خاموش رہی، جیسے سوچ رہی ہو، پھر اس نے آہستہ مگر پر اعتماد آواز میں کہا، امی، امیر المؤمنین عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ یہ سن کر ماں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، بیٹی، عمر یہاں نہیں ہے، نہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ کوئی اور، یہاں ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ یہ سن کر بچی نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، یقین تھا، اور اس نے وہ جملہ کہا جو صرف ایک جملہ نہیں بلکہ تاریخ کا اعلان تھا، امی، اگر عمر نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ الفاظ حضرت عمر کے دل میں تیروں کی طرح پیوست ہو گئے۔ وہ وہیں کے وہیں رک گئے، جسم لرز گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک خلیفہ، ایک حکمران، ایک طاقتور انسان آج ایک غریب بچی کے ایمان کے سامنے خود کو چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بڑبڑائے، اے عمر، تو لوگوں پر حکومت کرتا ہے، مگر دیکھ ایک غریب بچی کا ایمان تجھ سے کتنا بلند ہے۔ حضرت عمر خاموشی سے وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ مدینہ کی وہ رات ان کے لیے عام رات نہیں رہی۔ وہ بچی کی آواز ان کے دل میں گونجتی رہی، اگر عمر نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے دوستو، کیا حضرت عمر نے اس بات کو صرف سنا یا کچھ کرنے کا فیصلہ بھی کیا؟ کیا ایک غریب بچی کی سچائی یوں ہی تاریخ میں گم ہو گئی؟ نہیں دوستو، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایپیسوڈ 2 میں آپ جانیں گے وہ حیران کن فیصلہ جو حضرت عمر نے اس رات کیا، ایک ایسا فیصلہ جو صرف ایک گھر نہیں بلکہ نسل